محترم ناظرین، نوجوان کسی بھی قوم کا عظیم سرمایہ ہوتا ہے۔ نوجوانوں کے اعلیٰ کردار، ان کے بلند اخلاق کسی بھی قوم اور کسی بھی ملک کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ضامن ہیں۔ در حقیقت نوجوان کسی بھی شہر، کسی بھی صوبے، کسی بھی ملک اور کسی بھی قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے۔ اگر باڈی کے اندر ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جائے یا ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے یا ریڑھ کے ہڈی کے اندر کسی طریقے کے ویکنس آ جائے تو پھر انسان اپنے پورے جسم کے طاقتور ہونے کے باوجود انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ کر نہیں پاتا۔ وہ جب چاہے اٹھ کر بیٹھ جائے، جب چاہے سو جائے اور جب چاہے اپنی رفتار چلے، وہ چل نہیں پاتا۔ نوجوان در حقیقت انسان کے دماغ کے مانند ہے۔ جیسے انسان کے جسم میں دماغ ہے، اگر دماغ کام کرنا چھوڑ دے تو پھر انسان مردہ ہو جاتا ہے، انسان پاگل ہو جاتا ہے، انسان دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح کسی بھی ملک اور کسی بھی قوم میں رہنے والے نوجوان اگر اپنے ہاتھ جھاڑ لے، اپنے کردار کو کھو بیٹھے، اپنے بلند اخلاقی روایات سے دور ہونے لگے تو پھر اس قوم اور اس ملک میں بسنے والے نوجوان اس روئے زمین پر صرف مردے کے مانند باقی رہ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ جو جوانی ہمیں ملی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اولا تمہارے اللہ نے تمہیں بہت زیادہ کمزور پیدا کیا، بہت زیادہ کمزور پیدا کیا۔ کیسے کہ جب تم پیدا ہوئے تو تم اپنا ہاتھ اٹھا نہیں سکتے تھے، تم اپنے پاؤں پر چل نہیں سکتے تھے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے صحیح طور پر، تم اپنے کانوں سے سن نہیں سکتے تھے صحیح طور پر۔ اتنے کمزور پیدا کیے گئے تھے کہ تم اپنے بھوک کو بھی بتا نہیں سکتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر آہستہ آہستہ اللہ رب العزت نے تمہاری کمزوری کو دور کر دیا۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ تمہارے جسم کے اندر اللہ رب العزت نے طاقت و قوت عطا فرمائی۔ یہ طاقت، یہ قوت، یہ پاور، یہ جوانی جس کا نام ہے نا، یہ ہمیں ایسے ہی نہیں ملی بلکہ اللہ رب العزت نے عطا کی۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج کے 25 سال 30 سال کے نوجوان بوڑھے سے بھی کمزور ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، جوانی صرف نام نہیں ہے بلکہ جوانی تمام تر کوالٹیز اور صفات کے ساتھ ہو، وہ جوانی۔ اور نہ 25 سال 30 سال کے نوجوان ایسے بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ معذور ہو جاتے ہیں، اپائز ہو جاتے ہیں، ناکارہ ہو جاتے ہیں۔